آنیا ہیڈ فون کان میں لگا کر گانے سنتے ہوئے تیز اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گاڑی چلا رہی تھی کہ دور سے ہی ٹریفک وارڈن نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو وہ سخت خوفت کا شکار ہوئی۔ گاڑی روکتے ہوئے اس نے ہیڈ فون اتارا اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولی، "واٹ پرابلم؟" ٹریفک وارڈن ایک نظر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر اسے سخت تاؤ آیا۔ اسے بگڑے ہوئے امیر زادوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ یہ تو پھر امیر زادی تھی۔ "بی بی، گاڑی تیز چلانے کے جرم میں چالان کاٹ رہا ہوں، جرمانہ دو"۔ اس نے یہ کہہ کر ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ آنیا نے پہلے کاغذ کی طرف دیکھا، پھر وارڈن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، "کتنا جرمانہ؟" "250" سخت لہجے میں کہا۔ آنیا نے اپنے پاؤچ سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ "بی بی، صرف 250 مانگے ہیں، آپ نے 1000 روپے پکڑا دیے۔ رکھ لو، بار بار کی زحمت سے بچ جاؤ گی"۔ وہ ایسے بولی جیسے اس پر احسان کر رہی ہوں۔ "آئندہ اگر میں یہاں سے گزر رہی ہوں تو چالان کاٹنے کے لیے میری گاڑی کو مت روکنا۔ یہ 3 دفعہ کا جرمانہ میں نے ایڈوانس میں جمع کروا دیا ہے"۔ اور گاڑی سٹارٹ کی اور سابقہ سپیڈ پر آگے بڑھا دی۔ وہ ایسے ہی تھی، تھوڑی مغرور سی، بے خوف، پابندیوں کو نہ ماننے والی۔ اس کا دل آزاد پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑنے کا خواہشمند تھا اور وہ خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی تھی۔ وہ صرف خواب نہیں دیکھتی تھی بلکہ ان کی تعبیر کو بھی حاصل کر کر رہتی تھی۔ اسے گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا اور وہ بھی بہت تیز سپیڈ میں۔ 15 سال تک تو وہ ویڈیو گیمز میں گاڑی چلا کر شوق پورا کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے ضد کر کے گاڑی چلانا سیکھ ہی لی۔ جب ڈیڈ کے ساتھ گاڑی چلا رہی ہوتی تب نارمل سپیڈ سے چلاتی اور جب اکیلے یا کسی دوست کے ساتھ ہوتی تو فل سپیڈ کے مزے لیتی۔ وہ ایک مضبوط اعصابی قوت کی حامل لڑکی تھی۔ گاڑی کو بہت اچھی طرح کنٹرول کر سکتی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی دیکھ کر وہ نروس نہیں ہوتی تھی۔ اسے خود پر بہت اعتماد تھا۔ جب کوئی ٹریفک وارڈن اسے روکتا تو اس کا دل کرتا اسے گاڑی کے نیچے رکھ کر اوپر سے گزر جائے، لیکن وہ صرف یہ سوچ ہی سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے غصے کا اظہار کم ہی کرتی تھی۔ ڈیڈ سے کئی دفعہ ڈانٹ بھی پڑتی اور گاڑی کی چابی واپس لینے کی دھمکی بھی، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ ریگتی۔ وہ FSC کے پیپرز دے چکی تھی اور فائٹر پائلٹ بننا چاہتی تھی۔ پاکستان ایئر فورس رسالپور اکیڈمی میں داخلے کے لیے ٹیسٹ بھی دے چکی تھی۔ اب FSC کے رزلٹ کے بعد اگر اس کا نام میرٹ لسٹ پر آ جاتا تو اسے اکتوبر میں 3 سال کی ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جوائن کرنا تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا نام میرٹ لسٹ میں ضرور آئے گا کیونکہ وہ پڑھائی میں بھی ہمیشہ ٹاپ پر رہی تھی اور جسمانی لحاظ سے بھی فٹ تھی۔ اوپر سے سونے پر سہاگا یہ کہ بلیک بیلٹ فائٹر تھی۔ 3 سال کی ٹریننگ کر چکی تھی۔ میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد وہ فارغ رہ کر دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس سے اکتا گئی اور ڈیڈ سے پوچھا کہ وہ چھٹیوں کو کیسے گزارے تو بس پھر کیا تھا، ڈیڈ نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا جہاں وہ روز 3 گھنٹے ٹریننگ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ صبح 1 گھنٹہ ڈیڈ کے ساتھ جوگنگ پر جاتی اور ڈیڈ اسے خود بھی فائٹنگ سکھاتے تھے۔ وہ اکیڈمی کی نسبت ڈیڈ سے فائٹنگ سکلز زیادہ سیکھتی تھی۔ اس کے ڈیڈ صفدر علی DIG کراچی کی پوسٹ پر تھے اور آج تک وہ جتنی ٹریننگ کر چکے تھے اپنی بیٹی کو بھی سکھانا چاہتے تھے۔ ویکینڈ پر وہ موم ڈیڈ کے ساتھ فارم ہاؤس جاتی تھی جہاں پر وہ گھڑ سواری، سوئمنگ، نشانہ بازی، ہائیکنگ اور دوسرے کھیل وغیرہ سیکھتی تھی۔ الغرض وہ زندگی سے بھرپور، صحت مند اور ایکٹیو لڑکی تھی، لیکن اس کا جسم موٹا ہونے کی بجائے پتلا تھا۔ دکھنے میں وہ جتنی نازک مزاج تھی اندر سے اتنی ہی سخت جان تھی۔ ٹریننگ کے دوران سخت سے سخت مراحل کو بھی اس نے ہنس کر پار کیا تھا۔ موم جب اسے مشقت کرتے دیکھتی تو ان کے دل میں ہول اٹھتے تھے کہ ان کی نازک سی بچی کو کس کام پر لگا دیا۔ دونوں باپ بیٹی انہیں تسلی دیتے لیکن وہ اس کے پتلے جسم کو دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی اور اسے موٹا کرنے کے لیے نئے نئے کھانے بنا کر اسے کھلاتی۔ آنیا کو بھی اپنی یہی باڈی پسند تھی۔ وہ زمانے کے لحاظ سے کافی فیشنیبل بھی تھی۔ وہ جب خود کو موٹا ہونے کا تصور بھی کرتی تو جھرجھری سی لے کر رہ جاتی۔ اسے اپنے حسن پر فخر بھی تھا۔ انا اور خودی تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن اس کا دل بہت حساس تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے۔ کسی کو بھی مشکل میں دیکھتی انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرنے چل پڑتی۔
کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتی تھی، بڑوں کی فرما بردار تھی اور چھوٹے بچے اسے بہت پسند تھے۔ بائی نیچر وہ کم گو تھی، فضول باتوں سے اسے سخت الرجی تھی، کم بولتی لیکن پر اثر بولتی۔ ابھی تک اس نے اپنی زندگی میں کسی لڑکے کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بہت سو نے کوشش کی لیکن وہ پہلے نرمی سے انہیں سمجھاتی کہ وہ ان سے دوستی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ تب بھی جان نہ چھوڑتے تو وہ انہیں اپنے فارم ہاؤس پر انوائٹ کرتی اور وہاں اس کو مار مار کر وہ حشر کرتی کہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی توبہ کر لیتا۔ پھر اسے ایک اچھی سی آفر بھی دیتی، اگر تمہیں کسی سے دشمنی ہو تو اسے میرا نمبر دینا۔ اس کی گروپ فرینڈز میں 4 لڑکیاں تھیں، کرن، فاریہ، علیزے اور حدیقہ۔ چاروں ہی بہت اچھی تھی لیکن حدیقہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ آنیہ اور اس کی خوبصورتی میں بس 19-20 کا فرق تھا، اس لیے کالج میں وہ سیکنڈ بیوٹی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کے چہرے سے معصومیت جھلکتی تھی لیکن وہ بہت شرارتی تھی۔ بابا کے لاڈ پیار کی وجہ سے ابھی تک اس کا بچپنا نہیں گیا تھا۔ اس کی شرارتیں بھی اس کی طرح معصوم سی تھیں۔ آنیہ جتنی سنجیدہ لڑکی تھی یہ اتنی ہی غیر سنجیدہ اور فضول کو تھی۔ ہر وقت ہنسی مذاق سے اس کا دل خوش رہتا تھا، لیکن آنیہ کی طرح وہ بھی بہت اچھی عادات کی مالک تھی، بڑوں کا احترام کرتی تھی، خاص کر ماما سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کی شرارتوں کے سامنے کوئی نہیں ٹک پایا تھا۔ آنیہ نے گاڑی ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ریسٹورنٹ کے اپر فلور پر اس کی 4 دوستیں انتظار کر رہی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے اوپر آئی اور دروازہ کھلتے ہی چاروں کو اپنے سامنے پایا۔ سب سے آگے حدیقہ تھی جس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، ہیپی برتھ ڈے آنی۔ باقی سب بھی اسے گلے ملتے ہوئے برتھ ڈے وش کر رہی تھی۔ یار تم پہلے ہی اتنی لیٹ پہنچی اور اب سمندر کے نظارے کرنا شروع ہو گئی، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ حدیقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں، تھوڑا سکون لینے دو، ایک تو گھر سے اتنی مشکل سے جان چھڑوا کر آئی ہوں۔ وہ کیوں؟ ڈیڈ نے میری برتھ ڈے پارٹی ارینج کر دی تھی گھر میں، موم ڈیڈ کے جاننے والے آئے ہوئے ہیں، سب کے سب بوڑھے، جی بھر کر بور ہوئی تھی قسم سے، پھر اٹھ کے بھاگی آئی یہاں۔ انکل آنٹی کو بھی ساتھ لے آتی، انہوں نے بھی یہاں آ کر بور ہونا تھا جیسے میں وہاں بور ہو رہی تھی۔ ارے یار اب وہ اتنے بوڑھے بھی نہیں۔ ہاں تو میں کون سا انہیں بوڑھا کہہ رہی ہوں، بس وہی خود کو بوڑھا سمجھنے لگ پڑے ہیں اور اپنے سے بڑے بوڑھوں کو دوست بنایا ہوا ہے۔ انسان جب تک خود کو ذہنی طور پر بوڑھا نہیں مان لیتا وہ بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایسے بہت سے بوڑھے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ابھی جوان ہیں، وہ آج کل کے کئی جوانوں سے بہتر ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن تمہارے بابا بھی تو کتنے فٹ ہے، ماما بھی تو کتنی اسمارٹ ہے، پھر وہ کیوں خود کو بوڑھا سمجھنے لگی ہیں؟ پتہ نہیں، کچھ دنوں سے وہ مجھے پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کسی کیس کا مسئلہ ہے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ کبھی پہلے ایسے پریشان تو نہیں ہوئے، تو کہنے لگے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن بوڑھا تو ہونا ہی ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لے بڑھاپا آ کر ہی رہے گا۔ حدیقہ نے اس کی پریشانی دور کرنی چاہی۔ سوچو ایک دن ہم بھی بوڑھے ہوں گے، ہاتھوں میں لاٹھی ہوگی، بال سفید ہو جائیں گے اور دانت ٹوٹے ہوں گے، بچے ہمیں دادی ماں پکارا کریں گے اور ہم بیٹھے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کیا کریں گے۔ کرن نے مستقبل کی اس قدر بھیانک تصویر کھینچی کہ سب نے اسے گھورا۔ ارے چھوڑو بھی اس بات کو، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے بوڑھے ہونے میں، تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال جوانی کے مزے لینے دو۔ اور آج ہی تو میں جوان ہوئی ہوں، پورے 18 سال کی۔ آنیہ نے نزاکت سے اپنے چہرے پر انگلی پھیر کے کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری لڑکی تو جوان ہو گئی ہے، اب اس کے گھر بسانے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کرن بڑی اماں کی طرح آنیہ کے صدقے والی ہوتی بولی، تم میری فکر چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، یہ نہ ہو رزلٹ آتے ہی تمہارے والدین تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں۔ اچھا اب کیک آرڈر کریں۔ برتھ ڈے پارٹی کرنے کے بعد آنیہ نے کہا کہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب میں گھر جاؤں گی، موم نے کہا تھا 9 بجے گھر پہنچ جانا، اب دیکھو 8:30 ہو چکے ہیں۔ خیر ہی ہے، تمہاری موم کو کون سا پتہ چلے گا کہ تم کس ٹائم آئی ہو، وہ تو شادی پر گئی ہیں نا۔ ہاں لیکن میں موم ڈیڈ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی، جب میں بس پہنچ رہی ہوں۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی، جب اس کا فون بجا، اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر موم کالنگ لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے اٹھاتے ہی پہنچنے کا کہا، لیکن دوسری طرف سے ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ کوئی اسے بتا رہا تھا کہ اس کے موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسے لگا اس کے سر پر چھت گر پڑی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے گاڑی کو کنٹرول کیا،
اور جلدی سے ہسپتال کا نام پوچھا اور کال کاٹ دی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی اور زیر لب دعائیں مانگتی ہوئی ہسپتال پہنچ گئی۔ انکل، میرے موم ڈیڈ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ آدمی کھڑا ہوا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ میں بھی حادثے پر موجود تھا، اس لیے جلدی سے میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ ابھی تک ڈاکٹر سے بات نہیں ہو سکی، بس تم دعا کرو، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ رو دی۔ اس آدمی سے آنیہ کا رونا دیکھا نہ گیا تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آنیہ ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ ڈاکٹر، میرے موم ڈیڈ۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری، ہم ان کو نہیں بچا سکے، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ آنیہ وہاں کھڑی سن ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد جب سمجھ میں آیا تو وہ زور سے چیخی، وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ اس خبر نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود ڈاکٹر بھاگ کر آئے اور اسے اٹھا کر ICU میں لے گئے۔ اس کے بیگ میں رکھا فون بج رہا تھا تو کسی ڈاکٹر نے دیکھ لیا۔ اسکرین پر حدیقہ کالنگ لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کال اٹھا کر آنیہ کے والدین کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا اور ساتھ آنیہ کے نروس بریک ڈاؤن کی خبر بھی تھی۔ کچھ دیر تک تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی، لیکن پھر اسے آنیہ کا خیال آیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ بابا، وہ آنیہ! اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ بیٹا، کیا ہوا آنیہ کو؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ حیدر علی پریشانی سے پوچھنے لگے۔ بابا، انکل آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بابا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اور وہ پریشان ہو گئے۔ ان کا کالج کے زمانے کا دوست اس طرح اچانک انتقال کر گیا۔ ابھی تو وہ آنیہ کی برتھ ڈے پارٹی پر ان سے مل کر آ رہے تھے۔ کسی کام پر جانے کے لیے صرف 15 منٹ ہی وہاں رکے تھے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے انہیں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ واٹ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی میں نے اس کے نمبر پر کال کی تو کسی ڈاکٹر نے کہا اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسے بھی فون کر کے بلا لیا تھا اور یہ خبر سن کے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اوہ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں اس سے مل کر آیا ہوں۔ بابا، آنیہ بہت اکیلی ہو گئی ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ چلو بیٹا، امرینا میں پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ بچی کس حال میں ہوگی۔ تم عمیر کے ساتھ آ جانا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے درد سے کھل ہی نہیں پا رہے تھے۔ دماغ ایسے گھوم رہا تھا جیسے وہ کسی خلا میں ہو۔ اسے اپنے جسم کا کوئی حصہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس عجیب سی کیفیت سے نکل چکی تھی۔ اپنا آپ محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں کھلتے ہی سر میں درد کی ایک ٹھیس ابھری اور وہ ہلکا سا کڑاہی آنکھیں کھولی۔ اس کے پاس حدیقہ کھڑی تھی، لیکن آنیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھلی اور پھر بند کر دی۔ حدیقہ ڈاکٹر کو بلا کر لائی۔ ڈاکٹر نے آنیہ کا معائنہ کیا اور حدیقہ کو بتایا کہ اب اس کی جان خطرے سے باہر ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کو بھی ڈاکٹر کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اسے کیا ہوا؟ اس کی جان خطرے میں تھی؟ تھوڑی دیر بعد اسے مکمل ہوش آ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ حدیقہ پریشانی سے اسے آوازیں دے رہی تھی، آنیہ تم ٹھیک ہو؟ میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ مجھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ لو پانی پیو۔ موم ڈیڈ وہ کہاں ہیں؟ وہ ابھی آ جائیں گے۔ تم اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ہاں، سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن مجھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اچانک تم بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش کب؟ 3 دن پہلے۔ 3 دن؟ پھر کچھ دیر ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے ساری باتیں یاد آنے لگی۔ اس دن اس کی برتھ ڈے تھی۔ وہ اور موم ڈیڈ کتنا خوش تھے۔ رات کو اس نے برتھ ڈے اپنی دوستوں کے ساتھ منائی۔ پھر جب وہ گھر آ رہی تھی تو موم کا فون آیا، لیکن دوسری طرف کی خبر نے اس کے حواس سلب کر لیے۔ پھر وہ ہسپتال پہنچی اور اس کے آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حدیقہ، وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا تھا نا؟ کہ حدیقہ کے آنسو بہنے لگے تو آنیہ کا دل زور سے دھڑکا اور بے تابی سے بولی، بتاؤ نا، تم رو کیوں رہی ہو؟ لیکن حدیقہ خاموش رہی اور آنیہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ حدیقہ، تم خاموش کیوں ہو؟ پلیز بتاؤ، موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ نہیں رہے آنی، انکل آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مر چکے ہیں، اس لیے تم بے ہوش ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم بھی جھوٹ بول رہی ہو نا، اونچی آواز میں چلائی، اور ایک لمحے کے بعد وہ التجائیہ لہجے میں بولی، وہ ابھی آ جائیں گے نا، پلیز کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔